السلام علیکم ناظرین، میں چودھری مزمل تے میں ظفر اقبال دا میں سارا سوال کرنا چاہنا بھائی یہ جڑے پالیسی کروائی دی ہے، اگر کوئی وارث فوت ہو جائے تو اس تو بعد اگر یہ جڑے جھگڑے بن جاندے نے یہ کسی نے ملے دی بھی یا نہیں ملے دی؟ یعنی تہاڈا مقصد ہے کہ اگر کوئی بندہ انشورنس کرانا ہے کرا لیں وہ فوت ہو جاتا ہے، جڑا وارث پہ چلے گا وہ فوت ہو جاتا ہے وارث بھی فوت ہو جائے کہ وارث بدلیا بھی کوئی نہیں، بدلے وہ جھگڑے ہوندے نے، کی ہوندا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ پنجاب کے ضلع گجرات کے شہر گجرات کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونی کا شہر ہے، اور پنجابی ہماری ماں بولی ہے۔ مزمل صاحب نے پنجابی میں سوال کیا لیکن میرا اردو میں جواب دینا میری مجبوری ہے کہ کے پی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، سندھ کے بھی، اس کے بعد بلوچستان کے بھی ہمارے بھائی بہنیں دیکھتے ہیں، انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس نے انشورنس پالیسی تکافل لی ہوئی ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے، کلیم اپلائی ہوتا ہے، لیکن جو وارث تھا وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، مثلا باپ وارث تھا، تو آگے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے کلیم لینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے لینا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کو میں زیادہ جانتا ہوں، باقی کمپنیز کا اصول ہے کہ جو بندہ نامینیٹ کیا ہوا ہے نا وہی وارث ہے، اسے ہی کلیم ہے۔ لیکن اگر وارث فوت ہو گیا تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سسر جو ہے یا بندے کا باپ وارث تھا، میں یہ مثال دے رہا ہوں، پھر اگلی ویڈیو میں اور وضاحت کریں گے کہ اس کے بعد اس کی بیوی بنتی ہے لیگل وارث، تو اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا شناختی کارڈ کینسل کرنا ہے نادرا سے جا کے، ٹھیک ہے، جو وارث فوت ہو چکا ہے اس کا شناختی کارڈ نادرا سے کینسل کروانا ہے، صحیح، پھر یونین کونسل سے کمپیوٹرائز ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے ہیں دونوں کے، ٹھیک، جو بندہ فوت ہے اس کو لینے ہی لینا ہے نا۔ اب وارث بھی فوت ہو چکا ہے، کلیم کون لے گا؟ اب بیوی نے کہنا ہے کہ میں وارث ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جو پیچھے وارث اٹھتے ہیں، مثلا بیوی زیادہ حقدار ہے تو بیوی جو ہے وہ کلیم کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اسٹیٹ لائف جو ہے وہ ایک بندے کو کلیم نہیں دے گی، اس بندے کی بیوی بھی ہے، اس بندے کے بچے بھی ہیں 2-3، اور اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے ہیں، کارڈ کینسل کرنے ہیں، پھر ایف آر سی لینا ہے، اور ایف آر سی میں بچے افراد درج ہوں گے بیوی کے علاوہ۔ اس کے بعد اگر صرف بیوی کلیم لینا چاہتی ہے، صرف ایک بندہ کلیم لینا چاہتا ہے، تو وہ جو بالغ اولاد ہے اس سے اختیارات لے کورٹ میں جا کے کہ امین کو کلیم جو ہے سارا امین کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کا حصہ بھی بنتا ہے، اٹ مینس کہ وہ بچے جب جوان ہو گئے 18 سال کے تب ملے گا، لیکن اگر وہ بیوی لینا چاہتی ہے کلیم اسی وقت تو ان کو پھر عدالت کے ذریعے ہی سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے بعد، یعنی سکسیشن سرٹیفکیٹ کون کون وارث ہے پیچھے، پھر اس کے بعد گارڈین شپ لینا پڑے گی کہ ان بچوں کی میں گارڈین ہوں، یہ بچے میں نے پالنے ہیں، تو اسٹیٹ لائف کو پھر وہ ایک نئی اپلیکیشن دیں گی کلیم فارم کے لیے کہ میرے پہلے سسر وارث تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، یا میرے جو خاوند کے بھائی تھے یا بہن تھی وہ وارث تھی، یا ماں وارث تھی فوت ہو گئے، تو اب میں وارث ہوں تو کلیم مجھے دیا جائے، تو وہ اپلیکیشن باقاعدہ سبمٹ کرے گی۔ اپلیکیشن جب جائے گی اسٹیٹ لائف کے پاس، ساری چیزیں ساتھ لگا، کورٹ کا جو گارڈین شپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، نادرا کا ایف آر سی ہوگا، کینسلیشن جو شناختی کارڈ کا نادرا کا ریکارڈ ہے وہ ساتھ لگے گا، اس کے بعد ٹوٹل جو بتائے ہیں پیپر وہ سارے مکمل کر کے ساتھ لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیوہ وارث ہوگی اور سارا کلیم انہیں مل جائے گا۔ اگر کوئی جوان بچہ کہتا ہے میں نے اپنا حصہ لینا ہے، تو پھر جیسے وراثت کا حصہ ہوتا ہے، جائیداد کی وراثت ہم تقسیم کرتے ہیں یا بینک اکاؤنٹ میں جو رقم ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اس حساب سے، تو وہ حصہ بقدر جسہ ان لوگوں کو الگ الگ چیک ملے گا۔ تو یہ شارٹ سی ویڈیو تھی، آپ کا جواب تھا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔